الحمد للہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس مسئلے کے اوپر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ ہے باغ فدق۔ باغ فدق کے مسئلے پر دو فریقین کے درمیان اختلاف ہے، جس پر دونوں فریقین میں بحث و مباحثے ہوئے، مناظرے ہوئے اور دلائل دیے گئے، حقائق امت کے سامنے لائے گئے، لیکن اس کے باوجود ایک فریق اس بات پر بضد ہے، اصرار کرتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ زیادتی ہوئی، آپ کے مال کو غصب کیا گیا اور آپ کا حق آپ کو نہیں دیا گیا۔ اس پر چند نیم رافسی قسم کے ملا جو شہرت کے طالب ہیں، مثال کے طور پر محمد علی مرزا صاحب، مفتی فتح ہمدرد صاحب، جو اہل سنت والجماعت کے اصولوں کی الف اور با سے بھی واقف نہیں، بالکل نابلد ہیں، اصول و ضوابط سے، دلائل سے نابلد ہیں، حقائق سے نابلد ہیں، اردو کی چند رسالیاں پڑھ کے انہوں نے ایک موقف قائم کر دیا کہ شاید اس میں روافض وہ بالکل ٹھیک ہیں اور اہل سنت والجماعت کا موقف کمزور ہے، اس لیے وہ یہ لاگ الاپتے کرتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے اصول اپنے ہی اصولوں کے خلاف ہیں۔ تو باغ فتق کے مسئلے میں انشاءاللہ تعالی میں تفصیل کے ساتھ ان سارے مسائل کو آپ کے سامنے لاؤں گا، دلائل کو سامنے لاؤں گا، حقائق کو سامنے لاؤں گا۔ پھر یہ جو نیم رافسی قسم کے ملا انہوں نے جو اعتراضات اٹھائے ہیں انشاءاللہ تعالی ساتھ ساتھ میں ان کی بھی صفائی کرتا چلا جاؤں گا۔ جب دلائل حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گے پھر فیصلہ آپ کو خود کر لینا ہے کہ حق پر کون ہے۔ ہم انہی کی باتوں کو انشاءاللہ تعالی دلیل بنائیں گے، پھر انہی کی باتوں سے انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دیا جائے گا۔ آپ نے خود دیکھنا ہے کہ میں نے جو دعویٰ کیا ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت کے اصولوں کی الف اور با سے بھی واقف نہیں ہے، ہم ان کے دعوے پیش کریں گے اور دعوے پیش کرنے کے بعد دلائل اور حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے، فیصلہ آپ نے خود کر لینا ہے۔ تو سب سے پہلے تو جناب یہ کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں خاص طور پر ان مسائل میں جو اختلافی مسائل سمجھے جاتے ہیں، علمی گفتگو کا رجحان ختم ہو گیا، بیجا تکفیر اور اس طرح کے رویے ہمارے معاشرے میں انتہا پسندی کو پیدا کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر خاص طور پر ان مسائل میں کہ جو اختلافی مسائل سمجھے جاتے ہیں، علمی گفتگو کا رجحان ختم ہو گیا۔ اور دوسری بات جناب نے یہ کی کہ امت کے اختلافی مسائل میں جہاں امت تقسیم ہو رہی ہو، فرقے میں پڑ رہی ہو، اپنے مسئلے کو قرآن کی بارگاہ میں بطور مقدمہ پیش کرنا چاہیے۔ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو آج میں اپنی گفتگو کو قرآن کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ جہاں امت تقسیم ہو رہی ہو، تفریقے میں پڑ رہی ہو، تو ہمیں اپنے مسئلے کو قرآن مجید کے بارگاہ میں بطور مقدمے کے پیش کرنا چاہیے کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ لہٰذا آج میں اپنی گفتگو کو قرآن مجید کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ دو دعوے جناب نے کیے ہیں۔ پہلا دعویٰ یہ ہے کہ اختلافی مسائل کے اندر علمی گفتگو کا رجحان ختم ہو چکا ہے، اور دوسرا دعویٰ یہ کیا ہے کہ اختلافی مسائل کے اندر اپنے مسئلے کو قرآن کی عدالت میں بطور مقدمہ پیش کرنا چاہیے کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس سے فیصلہ لینا چاہیے۔ لیکن ہے بالکل الٹ، جسے کہا جاتا ہے کہ لیلا نظر آتا ہے مجنون نظر آتی ہے۔ تو دعویٰ تو یہ کہ اپنے مقدمے کو ہم قرآن کے سامنے پیش کریں گے اور آپ دیکھیں گے یہ قرآن کریم سے کیسے بھاگتے ہیں۔ پہلا دعویٰ یہ کیا کہ جو مال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر جنگ کے حاصل ہوا، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ وہ خالصتاً رسول اللہ کے لیے تھا، اس میں کوئی شریک نہیں تھا، نہ حکومت اور نہ کوئی اور۔ اور ساتھ یہ کہا کہ اختلاف بعد الوفات شروع ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ رسول اللہ کے جو اموال ہیں، جو آپ کی کر ہیں، جسے قرآن نے بجوت النبی کہا، آپ کے مال، آپ کے پاس تلوار تھی، مال مویشی تھا جو آپ کے پاس فدق کی زمین تھی، یا باقی اموال تھے، ان میں وراثت تقسیم ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تیسرا دعویٰ یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے وہ مال اپنی حکومت میں لے لیا، اپنے کنٹرول میں لے لیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ سیدہ کو ان کا حق نہیں دیا گیا۔
کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اموال ہیں، جو آپ کے گھر ہے، جسے قرآن مجید نے بیوت النبی کہا ہے، جو آپ کے پاس تلوار ہے، مال مویشی ہے، جو آپ کے پاس جو فدق کی زمین تھی یا دیگر اموال تھے، اس میں وراثت تقسیم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جب جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے جاتے ہیں تو آپ نے یہ کام کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اموال اور خاص طور پہ ارض فدق اسے اپنے حکومت کے حصے میں لے لیا، کنٹرول میں لے لیا کہ اب اس کے معاملات ہم چلائیں گے، اس کے انتظامات ہم دیکھیں گے۔ اور اسی کے مطالبے کے لیے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا یعنی اپنے والد، اپنے ابا جان کی جو وراثت ہے اس کے حصول کے لیے جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جاتی ہیں۔ صرف سیدہ کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، باقی کسی کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہوئی۔ ہم پہلی بات پر بحث نہیں کرتے کہ جو مال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر جنگ کے حاصل ہوا وہ خالصتاً آپ کے لیے تھا یا آپ کو صرف اس مال پر نگہبان بنایا گیا تھا، اس سے بحث نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ کہ اختلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد شروع ہوا کہ اس میں وراثت تقسیم ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بطور دلیل کہ انہوں نے جو آیت پیش کی ہے وہ سورہ حشر کی آیت نمبر 6 اور سورہ حشر کی آیت نمبر 7 پیش کی۔ قرآن مجید کی سورۃ الحشر کی آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آفاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ ہے اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے دوڑائے اور یا اونٹ اس پر دوڑائے ہوں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا اختیار دے دیتا ہے اور تسلط دے دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اس پر تمہیں آگے چل کر انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے روشنی ڈالوں گا کہ ان آیات سے آیا وراثت ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ یہاں سے اتنی بات عرض کر دو کہ سورہ حشر کی جو آیات ہیں یہ غزوہ بنو نذیر کے بارے میں نازل ہوئی۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 17 اور غزوہ بنو نذیر جو تھا یہ 22 ربیع الاول اور 4 ہجری میں پیش آیا۔ یہ یہودیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری جنگ تھی، اور خیبر کی جنگ یہ 7 میں جا کر پیش ہے، اور فدق کا بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملا وہ خیبر کی بات ملا۔ یہ خیبر سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر اور مدینہ سے تقریباً 140 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا کہ فدق کی یہودیوں نے جب دیکھا کہ خیبر کے یہودی اپنی قلعے کی حفاظت نہیں کر سکے تو انہوں نے کہا جی ہم بھی نہیں کر سکیں گے، تو انہوں نے وہ مال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی آمدن ان کے لیے رکھی اور آدھی آمدن آپ نے مسلمانوں کے مصالحے میں خرچ کرنا شروع کر دی۔ اس پر بھی انشاءاللہ تفصیل سے آگے کر کے میں بات کروں گا، لیکن اس پر جو اعتراض اٹھایا ہے مفتی صاحب نے، میں اس کی طرف آتا ہوں کہ یہ بات کرنے کے بعد مفتی صاحب نے کہا کہ یہ دیکھا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ فاطمۃ الزہرا کے ساتھ کیا تھا۔ جب وہ باغ کا مطالبہ کرنے کے لیے، میراث کا مطالبہ کرنے کے لیے آئی تو ساتھ اس بات کو جوڑ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیسا تھا۔ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مناقب ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی حیات طیبہ میں سیدۃ النساء اہل الجنہ کے ساتھ کیا معاملہ تھا، کیا رویہ تھا۔ پھر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب بیان کیے کہ آپ نے فرمایا کہ جنت کی عورتوں کی سرکار ہیں، آپ کی چال وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے مشابہ تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو ان باتوں کا کس نے انکار کیا ہے؟ یہ تو اختلافی باتیں ہیں۔ مفتی صاحب اپنے موضوع سے یکدم ہٹ گئے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ دلیل کے طور پر میں نے کیا بات پیش کر دی۔ نقطہ اختلاف کیا ہے؟ نقطہ اختلاف یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اپنے آل بیت کے ساتھ کیسا ہے۔ اس میں ایک ہے مناقب، ایک ہے دنیا کا مال و متاع۔ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ وہ میراث طلب کرنے کے لیے آئی تھی، اور میراث کا تعلق وہ مال کے ساتھ ہے، اور مال کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے۔
مثال یہ پیش کرنی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مال و متاع کے حوالے سے اپنے آل بیت کے ساتھ کیا رویہ رکھا، یہ نقطہ اختلاف تھا۔ اس پر اگر وہ کچھ مثالیں پیش کر دیتے تو پتہ چل جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دنیا کے مال و متاع کے حوالے سے اپنی آل بیت کے ساتھ وہ کیسا تھا۔ آپ نے اپنے مقدمے کو قرآن پر پیش کرنا تھا، تو قرآن تو دنیا کے گویا کہ قرآن نے مال کو فتنہ کہا ہے، اور دنیا کے مال و متاع کو قرآن نے کوئی حیثیت نہیں دی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اپنی آل بیت کے ساتھ اس مال کے حوالے سے جو دنیا کا مال و متاع تھا وہ کیا تھا۔ 4 میں غزوہ بنو نذیر پیش ہے، 7 میں خیبر کے متصل بعد فدق، اور اس کے بعد ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش ہے جسے واقعہ ایلا کہا جاتا ہے۔ یہ 9 ہجری میں جا کر پیش آیا، یعنی گویا کہ فدق کی زمین اور بنو نذیر کی زمین اور بہت سی اشیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر جنگ کے حاصل ہو چکی تھی۔ اگر دعویٰ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالصتاً وہ تھا، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں تھا، حکومت نہیں تھی، کوئی دوسرا شخص نہیں تھا، پھر غزوہ ایلا جو واقعہ ایلا جو پیش آیا جس میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 27 اور 28 وہ نازل ہوئی، مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے 1 ماہ کے لیے علیحدگی اختیار کر لی تھی، اور مسئلہ یہ تھا کہ ازواج مطہرات نے نان نفقہ کی زیادتی کا مطالبہ کیا تھا۔ آپ الگ ہو گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، وہ بھی بھاگے بخاری کی روایت ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا۔ خلاصہ حدیث کا یہ کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو تنبیہ بھی کی۔ پھر 29 دن کے بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے آ کر یہ آیات پڑھ کے سنائی کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اگر آپ دنیا کے زیب و زینت کو چاہتے ہیں، دنیا کی آسائش کو چاہتے ہیں تو آپ آ جائیں، میں آپ کو اچھے طریقے سے دے کر رخصت کر دوں گا۔ اور اسی کے ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہا تھا جلد بازی نہ کرنا، اپنے والد سے مشورہ کر لینا۔ اس پر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں آپ کے بارے میں اپنے والد سے مشورہ کروں؟ تو گویا کہ آل بیت بھی دنیا کی مال و متاع کو نہیں چاہتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے آل بیت کے لیے دنیا کے مال و متاع کو نہیں چاہتے تھے، صرف یہ چاہتے تھے کہ دنیا میں قناعت پسندی کے ساتھ اور کفایت شہاری کے ساتھ زندگی بسر ہو جائے، بس یہ کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فاقہ وہ اختیاری نہیں تھا، تو یہ مال و متاع تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مل چکا تھا، تو پھر ازواج مطہرات نے نان نفقہ کی زیادتی کا مطالبہ کیوں کیا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نان نفقہ زیادہ دینے سے انکار کیوں کر دیا؟ ایک سوال ہے مستقل طور پر۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا دنیا کے مال و متاع نہیں تھا، بلکہ اخروی زندگی اور آخرت کا ثواب تھا۔ پھر بخاری شریف کے اندر ایک اور واقعہ ہے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور بخاری میں اس کا نمبر ہے 3165۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عقیل کا فدیہ دیا تھا، بحرین سے مال آیا، اس کا خلاصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا عباس ہے کہ میں نے اپنا بھی فدیہ دیا تھا اور عقیل کا بھی دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، مال لے کر چلے گئے۔ انہوں نے چادر کھلائی، اس کے اندر مال ڈالا، اٹھانے لگے تو نہیں اٹھایا گیا۔ تو انہوں نے کہا آپ کسی کو کہیں میرے ساتھ اس مال کو اٹھا دیں، آپ نے کہا نہیں۔ کہا اچھا آپ میرے ساتھ اٹھوا دیں، کہا جی نہیں۔ انہوں نے مال کو کم کیا، پھر اٹھانے لگے، پھر نہیں اٹھا سکے، پھر کہا جی آپ کسی سے کہیں وہ اٹھا دیں، آپ نے کہا نہیں۔ کہا اٹھوا دیں یا آپ خود اٹھا دیں، کہا جی نہیں۔ انہوں نے پھر مال کم کیا، پھر مال کو بمشکل اٹھا کر جب لے کر گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا مال لینے پر تعجب سے دیکھا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے دنیا کے مال و متاع کو کوئی بندہ اتنا زیادہ جمع کرے۔ یہ آپ آل بیت کے واقعات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مفتی صاحب نے جو واقعات رکھے تھے فضائل مناقب کے رکھے تھے، جو نفس اختلاف تھا اس کے بارے میں مثالیں پیش نہیں کی۔ ترمذی کے اندر ایک روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 2470۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بکری کا گوشت آیا، آپ نے تقسیم کروا دیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کچھ باقی رہا؟ فرمایا ایک دستی باقی رہی۔ تو آپ نے فرمایا کہ دستی کے علاوہ باقی سب بچ گیا، باقی تو آپ نے تقسیم کر دیا تھا۔
تو یہ آپ نے کیوں فرمایا کہ دستی کے علاوہ باقی سب بچ گیا؟ وہ ہے کہ آخرت کے اندر جو صدقہ کر دیا وہ آخرت میں جا کر جمع ہو گیا. تو دنیا کے معاملے میں آپ آخرت کو ترجیح دیتے تھے. پھر اپنی بیٹی کے ساتھ کیا رویہ تھا؟ بخاری کے اندر حدیث ہے 3113 صحیح حدیث ہے بالکل. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی پیسنے کی وجہ سے وہ مشقت ہوتی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں. آپ کے حجرہ میں تو آپ نہیں تھے، تو پتہ چلا کہ آپ کے پاس کچھ قیدی آئے ہیں. تو ارادہ یہ تھا کہ وہ قیدی لے کر آ جائے تاکہ وہ گھر کے کام کاج کے لیے کچھ مدد کر دیا کرے گا. تو آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، گھر واپس آ گئی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بتایا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ آئی تھی. تو آپ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آ گئے. یہ محبت تھی، یہ گھر آنا یہ محبت تھی. لیکن مال کے حوالے سے رویہ کیا تھا وہ بھی سن لیجیے گا. تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بتلایا تھا معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ غلام چاہیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کو اس سے بہتر نہ بتلا دوں. فرمایا جب رات کو لیٹا کرو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو. غلام نہیں دیا بلکہ یہ آخرت کا خزانہ تسبیحات بتا کر چلے گئے. کتاب الخصال کے اندر شیخ صدوق نے اہل تشیع کی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر باقاعدہ طور پر لکھا ہے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حسن حسین کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ کہ ان کو کچھ دے دیں، وَرِثْ مَا شَيْئًا، کچھ ان کو دے دیں، یعنی میراث میں سے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال میں سے ان کو کچھ بھی نہیں دیا، اپنی حیت دی، جمال دیا اور جرأت دی اور سرداری دی. کہا یہ میرے بیٹوں کے لیے ہے، لیکن مال میں سے کچھ بھی نہیں دیا. حالانکہ اس میں الفاظ یہ کہ وَرِثْ مَا شَيْئًا، آپ ان کو کچھ وارث بنا دیں گے کسی چیز کا. تو ان 5 مثالوں کو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، غزوہ بنو نذیر پیش آیا 4 میں، خیبر فتح ہوا 7 میں، فدق ملا 7 کے متصل بعد، اور واقعہ ایلا پیش آیا 9 کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو بھی مال نہیں دیا. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ لے کر گئے تو تعجب سے دیکھا. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے مانگنے کے لیے آئی تو تسبیحات بتا دی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا باقی رہا؟ تو باقی سارا باقی رہ گیا سوائے اس دستی کے. حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب لایا گیا تو آپ نے ان کو بھی دنیا کے مال میں سے کچھ نہیں دیا. تو یہ رویہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آل بیت کے ساتھ کہ اپنی آل بیت کو دنیا کے مال و متاع کے پیچھے وہ نہیں لگا کر گئی، بلکہ وہ دنیا کے مال و متاع کی نسبت آخرت کے ثواب کو اور آخرت کی زندگی کو وہ ترجیح دیا کرتے تھے. لہٰذا یہاں پر مفتی صاحب نے مغالطہ دینے کی کوشش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اپنی آل بیت کے ساتھ کیا تھا. مفتی صاحب نے جو بیان کیا ہے وہ مناقب تھے، اور میں نے جو آپ کو بیان کیا وہ مال و متاع کے حوالے سے باتیں تھیں جو نفس اختلاف کے بالکل مطابق ہے.